اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وتعالی فی موضع آخر ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جرائم اور بہت سے گناہ کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں ہوا ہے، لیکن جتنا سخت لفظ سود کے لیے استعمال ہوا ہے اتنا سخت لفظ اور کسی جرم اور گناہ کے لیے نہیں ہوا ہے. قتل ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے یا اور دوسرے جو جتنے گناہ ہیں، جتنا سخت لفظ سود کے لیے آیا ہے اتنا سخت لفظ اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اور کسی لفظ کسی گناہ کے لیے اتنا سخت لفظ نہیں آیا ہے. اور آپ تصور کریں کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہوگی کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی آیت کی بنیاد پر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص سودی کاروبار میں ملوث ہو اس سے توبہ کرائے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کر دے. جہاں تک سود یا سودی کاروبار کے نقصانات کا تعلق ہے تو جب ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں اور معاشرے پر سود کے پڑنے والے اثرات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود یہ اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ مضر اور نقصان دہ ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اخروی اعتبار سے سود کے نقصانات کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سود خور جو ہوگا جب قبر سے وہ اٹھے گا تو اس کی ایک خاص کیفیت ہوگی اور اس خاص کیفیت کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ سود خور ہے. جب وہ قبر سے اٹھے گا تو جس طرح سے آسیب زدہ شخص ہوتا ہے، جس پر شیطان سوار ہوتا ہے، شیطان جس کو چھوتا ہے، وہ اس کی حالت عجیب ہوتی ہے. کبھی چلتا ہے، ڈگمگاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، یہی حالت اس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے کہ جس طرح سے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان یا جنات چھو کر کے خبتی بنا دیتا ہے. مخبوط الحواس جو ہوتا ہے، جس طرح سے وہ چلتا ہے، اس کی چال جس طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح سے جو دنیا میں سود کھاتا ہے اس کی چال بھی ویسے ہی ہوگی.
ایک دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو سود خور ہوگا وہ جہنمی ہوگا اور اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ اگر کسی شخص کو نصیحت جس کے پاس نصیحت آ گئی، یعنی اس کو علم ہو گیا سود کی حرمت کا، اور سود کی حرمت کے علم کے بعد اس نے توبہ کر لیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ لیکن جس کو حرمت کا علم ہے اس کے بعد بھی وہ سود لے رہا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نصیحت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے، علم ہونے کے باوجود بھی سود لینے سے باز نہیں آتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایک دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ سود خور کے لیے وہی آگ ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین کہ اے مومنو تم سود کو بڑھا بڑھا کر کے نہ کھاؤ، شاید کہ تم کامیاب رہو، یعنی اس کو چھوڑ دو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے ڈرو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، سود سے باز نہیں آتا، تو سود کھانے پر اصرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار اس کو کفر کے درجے تک پہنچا دے گا، اور بلا توبہ مرنے کی صورت میں اس کے لیے بھی وہی عذاب ہو سکتا ہے جو کافروں کے لیے ہوگا۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ سود خور یہ خون کے دریا میں کھڑا ہوگا، اس میں تیرے گا، ایک قسم کا عذاب یہ بھی ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے اور دونوں نے مجھے اٹھایا، یعنی دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور لے کر ہمیں چلے، مختلف مناظر کا ہم نے مشاہدہ کیا، پھر ہمارا گزر ایک ایسے خون کے دریے سے ہوا کہ جس کے بیچوں بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور بعض روایت میں کہ اس میں وہ تیر رہا تھا، خون کے دریا میں تیر رہا تھا، اور ایک آدمی کنارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ بیچ میں دریا میں جو کھڑا تھا وہ شخص جو ہی کنارے آنے کی کوشش کرتا، تو جو شخص کنارے کھڑا ہوا تھا پتھر لے کر کے اس کے منہ پر مارتا اور پھر اپنی جگہ پر وہ پہنچ جاتا، اور اسی طرح کا عذاب اس پر دیا جاتا رہے گا۔ میں نے پوچھا تو پوچھنے پر جواب ملا مجھ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جواب ملا، یعنی فرشتے نے جواب دیا کہ جو شخص بیچ دریا میں کھڑا تھا وہ سود خور تھا۔ یہ آخرت کے عذاب میں سے چند عذاب کا تذکرہ ہے، اور جہاں تک دنیا میں نقصانات کا تعلق ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ 7 تباہ کرنے والی برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سے 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ الاشراک باللہ یعنی شرک، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی معصوم کو قتل کرنا، یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اور تیسرا السحر جادو، تیسرا جادو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، چوتھا اکل الربا
سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے. اور 5واں اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے. اور 6 تولی یوم الزحف، یعنی میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے. اور 7واں قذف المحصنات، مومنات المحصنات، کہ مومنہ عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا زنا کا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کرنے والا دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا. 7 چیزیں ایسی ہیں. تو پتہ یہ چلا جو شخص سود کھائے گا اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، اور آخرت میں جو عذاب ذکر ہوا وہ تو اس کے لیے ہے ہی ہے. ایک اور حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، اور سود کھلانے والے پر، اور اس پر گواہی دینے والے پر، اور اس کو لکھنے والے پر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور لکھنے والا، گواہی دینے والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ملعون قرار دیے گئے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سوا، یعنی جرم میں، گناہ میں یہ سارے لوگ برابر ہیں، شریک ہیں، برابر ہیں. اور ایک روایت میں الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ملعون ہیں. آپ اندازہ کریں، صرف سود کھانے والے کی بات نہیں ہے، بلکہ لینے، کھلانے والا، دینے والا، سود دینے والا اور گواہی دینے والا اور لکھنے والا، نہیں، ہر طرح سے جو بھی اس میں کسی طرح کا بھی تعاون کرتا ہے وہ تمام کے تمام گناہ میں، جرم میں شریک ہیں. اب تصور کریں رحمت للعالمین کی زبان سے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور خیر سے دوری کی بد دعا دی جائے، کیا ایسا شخص کبھی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یا آخرت میں ایسا شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے تباہی اور بربادی میں کسی طرح کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اور سنیے، سود خوری کا گناہ کتنا شدید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، درہم و ربا یاکلہ الرجل اشد من 36 زنیہ، کہ سود کا 1 درہم، یعنی 1 پیسہ جس کو ہم کہتے ہیں، سود کا 1 درہم کھانے کا گناہ، جرم جو ہے وہ 36 زنا سے بڑھ کر ہے. 1 درہم کھانے کا گناہ 36 زنا سے بڑھ کر ہے. اور زنا کتنا قبیح جرم ہے یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. اسی لیے ہر معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اندازہ دنیا اور آخرت میں جو سزا دی گئی ہے اس کو پڑھ کر کے صحیح اندازہ ہوتا ہے. دنیا میں سزا کیا ہے زنا کی؟ کہ اگر کوئی شخص زانی، اگر غیر شادی شدہ ہے، زانی یا زانیہ غیر شادی شدہ ہے، تو ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے ان کو شہر بدر، گاؤں بدر کر دیا جائے گا. اور لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے کوڑے لگائے جائیں گے، اور ذرا بھی ان پر ترس نہیں کھایا جائے گا. یہ ہے ایسے لوگوں کے جو غیر شادی شدہ ہوں. اور جو شادی شدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زناکار مرد اور زناکار عورت پر 100 کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور ذرا بھی ترس نہیں کھانا ہے تمہیں. یہ ایسی صورت میں ہے جب زانیہ مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہو. اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر مار مار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا دنیا سے.
یہ ہے زنا کی دنیاوی سزا۔ اور اخروی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انہیں آگ کے ایسے تنور میں جلایا جائے گا کہ جس کا منہ تنگ ہوگا اور اندر کا حصہ کشادہ ہوگا، اور اس میں وہ برہنہ داخل کیے جائیں گے۔ جو روایت میں نے پیش کی سمرہ بن جندب کی، اس میں آگے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے جو تھے لے کر کے گئے، اور آپ کا گزر ایسے سوراخ کے پاس سے ہوا جو تنور کے مانند تھا، تنور کے مانند تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں جل رہے تھے۔ جب آگ بھڑکتی تو ایسا لگتا کہ لوگ باہر آ جائیں گے، لیکن جب آگ مدھم پڑتی تو پھر لوگ نیچے چلے جاتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو کہا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ اب تصور کریں 1 درہم سود خوری کی سزا یا گناہ 36 زنا سے بڑھ کر ہے، تو اور زیادہ جو سود خوری کرتے ہیں ان کا جرم اور ان کا گناہ کتنا بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں۔ ایسرھا، سب سے ہلکا درجہ، سب سے معمولی قسم کا درجہ جو ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا۔ ایک تو زنا، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا، کتنا قبیح اور کتنا لائق ملامت اور مذمت اور باعث ہلاکت اور عذاب کا سبب ہے۔ اور یہ سب سے معمولی درجے کے سود کا یہ حال ہے، تو بڑے درجے کے سود کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سود خوری یہ بہت بھیانک اور بہت بڑا جرم ہے۔ سود کے لیے عربی زبان میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ربا کے لغوی معنی ہوتے ہیں پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، بڑھنا۔ اور شریعت میں اصطلاح میں ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ربا الفضل اور ایک ہوتا ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سودی جو اموال ہوتے ہیں، حدیث میں کچھ چیزوں کو سودی اموال میں ذکر کیا گیا ہے۔ سودی اموال میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کی وجہ سے سود ہوتا ہے۔ اور سودی اموال کیا ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء یدم بید، کہ یہ چیزیں جو ہیں جس کو اموال ربویہ کہا جاتا ہے، ان 6 چیزوں کے خرید و فروخت کے لیے 2 شرطیں ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب ایک چیز کو دوسری چیز سے، انہی چیز میں جب صنف دونوں کا ایک ہو، ایک ہی صنف کے اگر ہوں، جیسے سونے کو سونے سے آپ کو خرید و فروخت کرنا، چاندی کو چاندی سے، گیہوں کو گیہوں سے، تو اس کے صحت بیع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ بالکل برابر برابر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ یدم بید یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پائی نہیں جائے گی تب پھر آپ پر سود کا اطلاق ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ 10 گرام سونا آپ بدل رہے ہیں سونے سے، تو ضروری ہے کیسا بھی سونا آپ کا ہو، 10 گرام سونے کو 10 گرام سے ہی بدلیں گے۔ اگر 10 گرام سونے کو 12 گرام سونے سے، 8 گرام سونے سے اگر آپ فروخت کیے بدلے، تب یہ آپ کا درست نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ آپ کا سود ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ضروری ہے کہ یدم بید نقدن ہو، آپ دیں ادھر سے فوراً لے لیں۔ اگر دونوں نے ادھار رکھا یا کسی ایک نے ادھار رکھا، آپ نے سونا دے دیا، آپ کا پیسہ بعد میں دے، وہ سونا بعد میں آپ کو ملے گا، تو یہ چیز بھی
کیا ہو جائے گی؟ سود میں داخل ہوگی۔ تو اگر ایک صنف ہے، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، گیہوں کو گیہوں سے، جو کو جو سے، نمک کو نمک سے، اور کھجور کو کھجور سے اگر بدلنا ہے تو صحت بیع کے لیے، خرید و فروخت کی صحت کے لیے دو شرط ہے، دونوں برابر ہوں، لین دین برابر برابر کا ہو، اور دوسرا یہ کہ نقد ہو۔ اگر اس میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر جنس بدل جائے، صنف بدل جائے، صنف بدل گیا، جیسے یہ ہے کہ سونا کو آپ کو چاندی سے بدلنا ہے، سونا دے کر کے چاندی آپ کو لینی ہے، تو ایسی صورت میں ایک شرط باقی رہے گی، ایک شرط ختم ہو جائے گی۔ شرط کیا ختم ہوگی؟ کمی بیشی والی شرط یہ ختم ہو جائے گی، یعنی برابر کی شرط ختم ہو جائے گی، آپ کمی بیشی کے ساتھ لے سکتے ہیں، یعنی سونا کم دے کر کے چاندی زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن شرط باقی کیا ہے؟ یدم بید ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ادھار کیا تب پھر آپ کو وہ سود میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر ایک صنف کو دوسرے صنف سے بدلنا ہے تو اس کے لیے دو شرط ہے، دونوں برابر برابر ہوں اور نقدن ہو۔ اگر ایک صنف کو دوسرے صنف سے بدلنا ہے، سونے کو چاندی سے بدلنا ہے، گیہوں کو جو سے بدلنا ہے، نمک کو کھجور سے بدلنا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر ایک شرط باقی رہے گی، ایک شرط ختم ہو جائے گی، کمی بیشی سے بدلیں گے لیکن نقدن ہونا چاہیے۔ اگر صنف اور جنس دونوں بدل گئے، آپ کو صنف جنس مطلب یہ ہوتا ہے جیسے سونا چاندی جو قیمت بنتے ہیں یہ سارے ایک جنس مانا جاتا ہے اس کو، اور جو غذا یا ناپ تول یا اس کو رکھا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک جنس ہے، جیسے گیہوں ہے، کھجور ہے اور جو ہے، یہ سب ایک جنس کے ہیں۔ اور سونا ہے، چاندی ہے جو قیمت بن سکتا ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، یہ سب ایک جنس کے ہیں۔ تو اگر جنس بھی بدل جائے، صنف تو بدلتا ہے، اگر جنس بھی بدل جائے تب دونوں شرطیں ختم ہو جائیں گی۔ لگ رہا ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں نہیں سمجھ پا رہے؟ دیکھیں صنف مطلب یہ ہوتا ہے جیسے صرف ایک ہی جنس کی مختلف اصناف، جیسے میں نے کہا جنس مطلب ہوتا ہے جو قیمت بن جائے، جیسے ڈالر ہے، یہ سب ایک جنس کے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی جو قیمت بن سکتا ہے، یہ ایک جنس ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا کہی جائیں گی؟ وہ صنف کہی جائیں گی۔ جیسے چاندی ایک صنف ہے، سونا ایک صنف ہوا، اور روپیہ ایک صنف ہوا، ڈالر ایک صنف ہوا، یہ سب صنف ہو گیا۔ اب اگر ایک صنف کو اسی صنف سے بدلیں گے، سونے کو سونے سے بدلیں گے تو کہیں گے صنف ایک ہی ہے۔ اگر صنف بدل گیا یعنی سونے کو چاندی سے بدلا، کہیں گے صنف بدل گیا۔ اگر جنس بھی بدل گیا، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے جنس جو قیمت بن سکتا ہے، ایک ہوتا ہے جنس جو غذا بن سکتا ہے، جیسے گیہوں چاول ایک جنس ہے اور روپیہ پیسہ دوسرا جنس ہے۔ اگر جنس بھی بدل گیا یعنی سونا چاندی کو سے آپ گیہوں لے رہے ہیں، سونا چاندی سے آپ کھجور لے رہے ہیں، روپیے سے آپ کھجور لے رہے ہیں، ڈالر سے آپ نمک لے رہے ہیں، روپیے سے آپ نمک لے رہے ہیں، تو اس میں ہم کہیں گے کہ صنف بھی بدلا ہوا ہے، جنس بھی بدلا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں جب صنف اور جنس دونوں بدل جائیں گے تو کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور نقد ادھار دونوں ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ میں کہ نہیں؟ کہیں تو پھر سے دہرائیں۔ ہاں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اموال ربویہ میں سے اگر صرف صنف ایک ہے تو اس کی صحت بیع کے لیے دو شرط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ برابر برابر ہو، کمی بیشی نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یدم بیت یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ اگر صنف بدل گیا، جنس ایک ہے، صنف بدل گیا، جیسے قیمت والی چیزیں جو ہیں ان میں سے صنف بدلا ہوا، روپیہ ہے، ڈالر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ایسی صورت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن نقد ہونا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صنف جنس بھی بدل گیا، آپ کو پیسے والے جو جنس ہے، قیمت والے جو جنس ہے، اس سے آپ کھانے والے جو جنس ہے اس میں سے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں شرط ختم ہو جائے گی، کمی بیشی سے، اور نقد ادھار بھی آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اس وقت آپ کا جو زرہ تھا وہ ایک یہودی کے پاس گرہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کے بدلے میں جو لیا ہوا تھا، سمجھے کہ نہیں؟
تو یہ ہوا ربا الفضل، ایک قسم، سود کی ایک قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ ربا النسیہ، جو اصل جو ہمارے یہاں جو وہ ہے ربا النسیہ، حالانکہ دونوں کا جرم ایک ہی ہے، دونوں سود میں داخل ہیں۔ ربا النسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو کچھ قرض دے، اس شرط پر کہ واپسی جب ہوگی تو جتنا قرض دیا ہے اس سے زیادہ، کچھ زیادہ رقم لی جائے گی۔ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے اس شرط پر دیا کہ جب آپ واپس کریں گے تو 1000 کے بجائے آپ 1100 روپیے دیں گے، واپس کریں گے، تو 100 روپیہ جو مدت کی جو آپ نے مہلت دی ہے، مہلت کے عوض میں جو آپ لے رہے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ربا النسیہ۔ اور سود چاہے ذاتی ضروریات کے لیے لیا جائے یا کاروبار اور تجارت کے لیے لیا جائے، دونوں صورتوں میں دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں حرام ہے۔ اور یہ دونوں قسم کا سود زمان جاہلیت میں پایا جاتا تھا، اور اسی کو حرام کرنے کے لیے قرآنی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہوئی ہیں۔ لہٰذا بینک سے جو لون لیا جاتا ہے تجارت کے لیے اور کسی چیز کے لیے، تمام علماء کا، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے یا بینک میں جو جمع کر کے جو انٹرسٹ لیا جاتا ہے، یہ سب سود میں داخل ہے، اور یہ وہی سود ہے جس کی حرمت سورہ بقرہ میں آئی ہوئی ہے، اور جس کے حرمت کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص باز نہیں آتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور ایسے شخص کے لیے وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا، وہی آگ ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ جو بینک میں جو سود لیا جاتا ہے، بینک میں سے جو سود، وہ بھی حرام ہے۔ ایک سود کی قسم اپنے یہاں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فکس ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بینک میں کچھ سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 10 سال کے لیے 12%، 15% سود پر جمع کر دیتے ہیں، اور وہ جب مدت ختم ہوتی ہے تو ان کو دگنی یا تگنی رقم ملتی ہے۔ یہ سود، یہ بھی سود میں داخل ہے، اور یہ صورت بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی آپ ایسے بینک کو دے رہے ہیں جو بینک سودی نہیں ہے، سودی بینک نہیں ہے، اور بغیر کسی متعین شرح کے وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر آپ کو نفع یا نقصان دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے بینک میں پیسہ جمع کرنا، داخل کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو بینک سودی کاروبار نہیں کرتا ہے، کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، جائز کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو جس نسبت سے فائدہ ہوتا ہے، جس شرح سے، اس اعتبار سے آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے بینک میں پیسہ رکھنا کوئی حرج نہیں، اور نفع اور نقصان، فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ لینا درست ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، تو ایسی صورت میں درست ہے۔ ایک ہوتا ہے لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں، جیون بیمہ۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بیمہ کمپنی ہوتی ہے اس کا کوئی معتمد ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ایسے آدمی کا جو بیمہ کرانا چاہتا ہے اس کا چیک اپ کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد وہ کمپنی کو رپورٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ 20 سال تک کے، 15 سال تک کے یہ جی سکتے ہیں، کوئی ایسی بیماری ان کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد کمپنی 15 سال کے لیے، 10 سال کے لیے اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ 10 سال میں مثال کے طور پر ماہانہ قسط سے آپ 10 لاکھ جمع کریں گے، اور 10 سال جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ کو اس کو دگنا یعنی 20 لاکھ آپ کو ملے گا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جن کے خاص طور پہ جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ لوگ بچی کے نام پر یہ ایسا کرتے ہیں کہ بچی کے نام پہ ہم نے ڈال دیا ہے، بچی جب تک جوان ہوگی تب تک اس کے جہیز کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ یہ صورت کئی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔
اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ آپ کو رزق نہیں دے گا. آپ کو بچی دی ہے, اللہ تعالیٰ بچی کا انتظام نہیں کرے گا. آپ ابھی سے وہ ہو گئے کہ پیسہ ڈال دیے اور آپ مطمئن ہو گئے. تو اللہ پر اس میں اعتماد نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو یہ صورت ہوتی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال میں 10 سال تک کا اس کا معاہدہ ہے اور 5 سال ہی میں وہ ڈل بول دیا, نہیں جمع کر سکا, تو اب اس کو اس میں سے واپس کچھ بھی نہیں ملے گا. نہیں, 3 قسط تک جمع کیجئے گا نا. اچھا, چوتھا کے بعد اگر مطلب ہوگا ہاں ملے گا. اچھا, 3 میں اگر 3 سے پہلے, ہاں تو مطلب 3 سے پہلے اگر کچھ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی مدت میں اگر آپ نہیں جمع کر رہے ہیں تو اگر چھوڑ دیے تو آپ کو واپس نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں یعنی گویا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے 10 سال کا معاہدہ ہے اور 2 سال میں ہی آپ چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, تب کمپنی پہ لازم ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا ہے 20 لاکھ کا آپ کو دے گا. تو یہ تو سراسر اس پر نقصان ہوا. ایک قسط بھی اگر آپ ایک قسط, ہاں ایک قسط بھی آپ جمع کیے تو پورا وہ دینا پڑے گا اس کو. تو گویا کہ یا آپ نقصان اٹھائیں گے یا وہ نقصان اٹھائے گی, کمپنی نقصان اٹھائے گی, یقینی نقصان. اس کی وجہ سے بھی علماء نے اس کو حرام. کبھی کبھی ورثہ کے اندر لالچ پیدا ہو جاتے اور وہ اپنے جو گاہک ہوتا ہے اس کو 2 سال 3 سال کے اندر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں, اور جو انشورنس کا پیسہ ہوتا ہے وہ خود ہتھیا لیتے ہیں. تو یہ ان سب خرابیوں کی وجہ سے یہ صورت بھی سود میں داخل ہے, اور اس کا بھی گناہ وہی گناہ ہے جو سود کا گناہ ہے. ایک چیز ہمارے یہاں بہت رائج ہے, غیر منقولہ جو زمین ہوتی ہے اس کو رہن رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی غریب کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دے دیا, 1 لاکھ قرض دے دیا, اور اس غریب نے گروی کے طور پر اپنا گھر یا اپنا کھیت قرض دینے والے کو دے دیا. اب قرض دینے والا کیا کرتا ہے, اس گھر میں تو خود رہتا ہے, رہ کر کے فائدہ اٹھاتا ہے, اور یا کرائے پہ دے دیتا ہے, اور جو کرایہ آتا ہے اس کو وہ کھا جاتا ہے. تو یہ صورت بھی, یا زمین ہے, زمین میں خود کھیتی کرتا ہے یا کسی کو دے دیتا ہے, اور جو فائدہ آتا ہے وہ اس کو کھاتا ہے. یہ اپنے یہاں عام یعنی بہت سے دیندار لوگ بھی یہ صورت اختیار کرتے ہیں, لیکن یہ بھی سود میں داخل ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے سود سے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس گھر کو خود استعمال کر رہے ہیں تو عموماً جو کرایہ گھر کا آتا ہے وہ کرایہ آپ قرض سے منہا کر دیا, یعنی اس قرض میں سے کم کرتے رہے, کاٹتے رہے, تو ایسی صورت میں درست ہوگا. یا اگر آپ کسی دوسرے کو کرائے پہ دے دیے ہیں تو جو کرایہ آپ کا آ رہا ہے اس کو قرض میں سے ختم کرتے رہیں, کم کرتے رہیں, تب یہ درست ہوگا. یا کھیت اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو جو رواج ہے کھیت کا, کسی دوسرے کی زمین کی کھیتی کرنے کا آدھا پر تہائی پر جو ہوتا ہے, اس اعتبار سے آپ اس کے قرض میں سے اگر آپ کم کریں گے تب یہ درست ہوگا آپ کے لیے. سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ یہ صورت سمجھ میں آئی؟ ایک صورت اور ہے اپنے یہاں سود میں کی چٹھی نکالنا کہتے ہیں, یہ بھی سود میں داخل ہے. چٹھی نکالنے کی صورت یہ ہوتی ہے جو سود میں داخل ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ 10 آدمی 15 آدمی مل کر کے ہر مہینے مثال کے طور پر 10 ہزار جمع کر رہے ہیں, اکٹھا جمع کر رہے ہیں. 1 لاکھ جب ہو جاتا ہے, جیسے 1 لاکھ ہو گیا, اب اس کی بولی لگتی ہے. کوئی کہتا ہے میں اس پر 90,000 میں لوں گا, کوئی کہتا ہے 95 میں لوں گا, کوئی کہتا ہے ہم 80 میں لیں گے. تو جو سب سے کم جو لگاتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے, اور جو فائدہ جو آتا ہے وہ سب لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, اور جو 80,000 میں لے رہا ہے اس کو پورا 1 لاکھ بھرنا ہے. یہ بھی سود میں, اس کو بعض جگہ چٹھی کہتے ہیں, بعض جگہ ہاں, یہ چیز بھی سود میں داخل ہے. تو یہ سود کے جو قسمیں ہیں اپنے یہاں, یہ چیزیں داخل ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سودی بینک جو ہوتا ہے اس سے کاروبار یا اس میں پیسہ رکھنے یا اس کے ذریعے پیسہ بھیجنے کا حکم کیا ہے؟ تو چونکہ یہ انسانی ضروریات میں داخل ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو باہر دوسرے ملک میں تلاش رزق کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ سودی بینک سے معاملہ کریں. مثال کے طور پر پیسہ بھیجنا ہوا, اگر آپ سودی بینک سے پیسہ نہیں بھیج رہے ہیں
تو جو پیسہ آپ دوسرے طریقے سے بھیج رہے ہیں وہ حکومت کی نگاہ میں پہلی چیز تو وہ غیر قانونی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی کو اطمینان بھی نہیں ہوتا، وہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ پیسہ پہنچ نہیں جاتا ہے تب تک آدمی پریشان رہتا ہے کہ پیسہ کیا ہو جائے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ بھیج بھی دیں گے لیکن وہ پیسہ حکومت کی نگاہ میں ایک نمبر نہیں ہوگا، یعنی اس پیسے سے اگر آپ کوئی جائیداد خرید رہے ہیں تو انکم ٹیکس والے آپ سے باز پرس کر سکتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بینک سے پیسہ بھیجنے کے لیے یا پیسے کی حفاظت کے لیے اگر کوئی دوسرا بینک میسر نہیں ہے، غیر سودی بینک اگر میسر نہیں پایا جاتا تو بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہیں بغیر فائدے کی شرط لگائے ہوئے۔ اب سوال یہ کہ آپ نے پیسہ رکھ دیا اور اب جو پیسہ سود آپ کو بینک سے مل رہا ہے اس کو کیا کریں گے؟ تو ایک چیز تو یہ کہ آپ کو اس کو بینک میں نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اگر بینک میں چھوڑیں گے تو پتہ نہیں اس کو کس چیز میں استعمال کیا جائے، آپ کے خلاف استعمال کیا جائے، غلط چیزوں میں استعمال کیا جائے۔ اب اس کو پھر آپ اگر لیں تو کیا کریں گے؟ تو سب سے بہتر صورت علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اس کے استعمال کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز میں استعمال کریں جہاں پہ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، کسی کا کڈنی خراب ہے اس کا آپریشن کرنا ہے، کوئی کینسر ہے اس کا آپریشن اس کو علاج کرانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کے سب سے بیٹر سب سے اچھی صورت ہے، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورت کوئی نہیں ہے تب پھر علماء نے اس کی مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ اس کو مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا سود کا حکم، دنیاوی شرعی نقصانات، سود کی قسمیں اور سود کے جو معاملات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کی چند جھلک۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بھیانک اور خطرناک جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے۔